بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر سلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ شیخ کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جانا چاہتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے یہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شیخ تھا جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کریم کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا، میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ یہ بول کر شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا، یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے بتایا، یہ یہاں کے سردار کی بیٹی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے باپ سردار سے جا کر ملے اور اس سے پوچھا، کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس سردار نے کہا، ٹھیک ہے، آپ پہلے یہاں ہمارے پاس رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں موافقت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ سردار کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چڑھانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں، میں خدمت کروں گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ شیخ صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر گھر کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدے جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچائی تو کئی لوگ صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگ کیسے بھی تیرے بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی سچے مرید تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہی امامہ، وہی جابہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطاب دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سور چرا رہے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے اور پوچھا، حضور آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیں کہ کیا قرآن آپ کو یاد ہے؟ شیخ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ پھر پوچھا، حضور کوئی ایک آیت یاد ہے؟ شیخ سوچ کر کہنے لگے، مجھے ایک آیت یاد ہے۔ کہنے لگے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ پورے قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ حضور کو صرف ایک آیت ہی یاد رہی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، حضور آپ کو تو حافظ حدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ شیخ فرمانے لگے، ایک یاد ہے، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پھر رونے لگے تو شیخ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ شیخ روتے رہے اور روتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حالت کو پہنچا دیا جائے گا۔ شیخ رو بھی رہے تھے اور یہ فکریں بار بار دہرا بھی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت بھی واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضور یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ نے فرمایا، میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے اسلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اٹھاتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ نے میری اس بات کو پکڑ لیا اور فرمایا، عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ عقل تمہاری وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہارا ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتا ہے کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہنی کیفیت نفس کیوں کی؟ بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ میرے سینے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معاملہ نکال لیا اور آج جب تم میری تلاش
میں ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کیا، پھر حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو مجھے احساس ہوا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے ہر نعمت سے محروم کر دے۔ میں نے تم کو آیت سنائی اور حدیث سنائی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت سے التجائے عرض کی کہ یا اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حالت میں پہنچا دیا جائے۔